بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے نظریہ پاکستان کے عناصر، ایلیمنٹس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد اسلامی نظریہ حیات پر رکھی گئی ہے۔ عقائد، عبادات، قانون کی حکمرانی، اخوت و مساوات اور عدل و انصاف نظریہ پاکستان کے عناصر ہیں۔ ان عناصر کی تفصیل درج ذیل پیش ہے۔ عقائد، سب سے پہلے عقائد مینز ہمارے بلیفز۔ عقائد میں توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ اور الہامی کتابوں پر ایمان لانا شامل ہے۔ عقائد کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں، مطلب جو مسلمان ہے وہ ان سب پر ایمان رکھتا ہے۔ تو عقائد کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے عقیدہ توحید، توحید کا عقیدہ۔ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ وہ واحد اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے۔ جیسے کہ سورہ اخلاص کا اگر ہم ترجمہ پڑھیں تو اس میں بھی یہی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 ہے، یعنی کوئی شے اس کی قدرت سے باہر نہیں، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز معلوم ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کے مطابق انسان کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نائب کی ہے، لہٰذا مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم اللہ کے احکام نہیں مانیں گے تو ہم مسلمان نہیں ہیں، اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام ماننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے اور انسان کے نائب ہونے کے عقیدے سے خود بخود یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان اپنی طاقتی حد تک عمل پر قادر ہے، لیکن اصل قدرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان اپنی طاقت کے مطابق عمل کرے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان صرف عمل کر سکتا ہے، مطلب اس نے اگر نیکی کرنی ہے تو وہ نیکی کرے گا، اگر اس نے غلط کام کرنے ہیں تو وہ غلط کام کرے گا، لیکن اس کا رزلٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی دیں گے۔ جیسے کہ اگر آپ پیپر کرتے ہیں تو آپ نے پیپر اگر آپ نے صحیح کیا ہے صحیح کیا، اگر آپ نے غلط کیا ہے تو آپ نے غلط، مطلب صحیح اور غلط پیپر کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے، اور مارکس اور چیکنگ کرنا کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ ٹیچر کے ہاتھ میں۔ سیم اسی طرح اچھے یا برے کام عمل کرنا ہمارے ذمہ ہے اور اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ نیکسٹ ہے عقیدہ رسالت۔ رسالت میں رسولوں پر ایمان کا مطلب ہے تمام رسولوں پر اسلام لانا۔ ہم تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ دائرہ اسلام میں آنے کے لیے لازم ہے کہ رسالت کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے اور کسی اعتبار سے بھی اس میں شک و شبہ نہ کیا جائے۔ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ عیسائی ہیں یا کرسچنز ہیں، تو یہ صرف ایک پیغمبر کو مانتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم نے تمام رسولوں کو ماننا ہے۔ قرآن مجید اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرچشمہ ہدایت ماننا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول اور آخری نبی ماننا، اور یہ ایمان رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، عقیدہ رسالت کا لازمی جز ہے، اور اس کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ رسالت میں ہم تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی یا پیغمبر نہیں آئے گا، اور جو بھی اس بات کا دعویٰ کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے، اور جو اس بات کسی بھی نبی پر ایمان نہیں لائے گا یا پھر اس بات پر ایمان نہ لائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ عبادات، ارکان اسلام مینز پلرز آف اسلام۔ توحید و رسالت اسلام کا پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر نماز کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ نماز کو مقررہ اوقات کے مطابق ادا کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الصلوات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ ترجمہ، بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے۔
دراصل نماز قائم کرنا دین اسلام کو قائم کرنے کا وہ نمونہ ہے جس کا مظاہرہ ہر روز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ایسا ہی نظام پورے معاشرے میں قائم ہونا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک احادیث ہے کہ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز صرف نماز ہے، کیونکہ جب بھی اذان ہوتی ہے تو ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اور لیکن جو مسلمان نہیں ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، اسی لیے مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، کیونکہ زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور اسلام کے معاشی نظام کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کے نظام کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی ہونے کی بجائے گردش کرتی رہتی ہے اور معاشرے کے غریب طبقے تک بھی پہنچ جاتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ ہم غریبوں کو دیتے ہیں۔ اس سے یہ نہیں ہوتا کہ صرف ایک محدود حد تک ہی پیسے جو ہیں وہ ہم دیتے جا رہے ہیں۔ زکوٰۃ معاشرے کے تمام ضرورت مند جو بھی معاشرے کے ضرورت مند ہیں ان تک پہنچ جاتی ہے۔ چوتھا رکن روزہ ہے۔ جیسے کہ آج کل ماہ رمضان چل رہا ہے اور سب روزے رکھتے ہیں، تمام عبادات کی طرح روزہ بھی فرض کا بہترین اظہار ہے اور بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان قربت کا ذریعہ ہے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے جو صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے، کہ مطلب اگر آپ کے پاس پیسے ہیں آپ حج کر سکتے ہو تو آپ پر حج فرض ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی سے ادھار پکڑو یا کچھ بھی کرو تو آپ پر حج فرض نہیں ہے۔ حج کے موقع پر اللہم لبیک کی پکار مسلمانوں کے اتحاد و بھائی چارے کی ایسی مثال ہے جو دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی، کیونکہ حج وہ واحد عبادت ہے جو پورے سال میں ایک دفعہ آتی ہے اور تمام مسلمان اللہم لبیک کی پکار مطلب سب اکٹھا ہی بولتے ہیں۔ تو ایسی عبادت کی مثال پوری دنیا میں کسی بھی مذہب میں نہیں نظر آتی۔ قانون کی حکمرانی، رول آف لا۔ قانون کی حکمرانی اسلام کے نظام کی اہم خوبی ہے۔ اس کی بنیاد اس تصور پر ہے کہ قانون کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قانون کی بنیاد ہیں۔ بادشاہ اور غلام بھی اس قانون کے سامنے برابر ہیں، مطلب تمام مسلمان چاہے وہ امیر ہے غریب ہے جس مرضی طبقے سے ہے، سب کے لیے قانون برابر ہیں کہ اگر ایک بادشاہ نے بھی کسی پر ظلم کیا ہے تو اسے اس کی سزا ملے گی۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے نظام میں جمہوریت کی روح موجود ہے۔ حکمرانوں کو باہمی مشورے کے ذریعے فیصلوں کا پابند کر کے جمہوریت کی مہر لگا دی گئی ہے اور شرط یہ ہے کہ تمام فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں ہوں۔